بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس شورا نے خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے بعد لوگوں سے بیان فرمایا، تم ایسے گھر میں ہو جہاں سے تمہیں کوچ کر جانا ہے اور تمہاری عمر تھوڑی باقی رہ گئی ہے، لہٰذا تم جو خیر کے کام کر سکتے ہو موت سے پہلے کر لو، صبح اور شام موت تمہیں آنے ہی والی ہے۔ غور سے سنو، دنیا سراسر دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں، سو تم کو دنیاوی زندگانی دھوکہ میں نہ ڈالے اور نہ وہ دھوکہ باز شیطان اللہ سے دھوکہ میں ڈالے، اور جو لوگ جا چکے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو اور خوب محنت کرو اور غفلت سے کام نہ لو، کیونکہ موت کا فرشتہ تم سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ کہاں ہیں دنیا کے وہ بھائی اور بیٹے جنہوں نے دنیا میں کھیتی باڑی کی اور اسے خوب آباد کیا اور لمبی مدت تک اس سے فائدہ اٹھایا؟ کیا دنیا نے انہیں پھینک نہیں دیا؟ چونکہ اللہ نے دنیا کو پھینکا ہوا ہے، اس لیے تم بھی اسے پھینک دو اور آخرت کو طلب کرو، کیونکہ اللہ نے دنیا کی اور آخرت کی جو کہ دنیا سے بہتر ہے دونوں کی مثال سورہ کہف میں بیان فرمائی ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان فرمائیے کہ وہ ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا ہو، پھر اس کے ذریعے سے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی ہوں، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑائے لیے پھرتی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ مال اور اولاد حیات دنیا کی ایک رونق ہے، اور جو اعمال صالح باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی۔ بیان کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت عون بن عبداللہ بن عتبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے کے بعد لوگوں میں بیان فرمایا، اما بعد، مجھ پر خلافت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے جسے میں نے قبول کر لیا ہے۔ غور سے سنو، میں حضور اور حضرت ابو بکر کے پیچھے چلوں گا اور اپنے پاس سے گھڑ کے نئی باتیں نہیں لاؤں گا۔ توجہ سے سنو، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے بعد میرے اوپر تمہارے 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جس چیز میں آپ لوگ متفق ہیں اور اس کا ایک راستہ مقرر کر لیا ہے، اس میں اپنے سے پہلوں کے طریقوں پر چلوں گا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جس چیز میں آپ سب لوگوں نے مل کر کوئی راستہ مقرر نہیں کیا ہے، اس میں خیر والوں کے راستے پر چلوں۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے اپنے ہاتھ روکے رکھوں، آپ لوگوں کو کسی قسم کی سزا نہ دوں۔ ہاں، آپ لوگ خود ہی کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جس پر سزا دینا میرے ذمہ واجب ہو تو یہ الگ بات ہے۔ غور سے سنو، دنیا سرسبز و شاداب ہے اور تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی رغبت رکھی ہوئی ہے، اور بہت لوگ اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں، لہٰذا تم دنیا کی طرف مت جھکو اور اس پر بھروسہ نہ کرو، یہ بھروسے کے قابل نہیں، اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ دنیا صرف اسے چھوڑتی ہے جو اسے چھوڑے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اے ابن آدم، یہ بات جان لے کہ موت کا فرشتہ تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جب سے تم دنیا میں آئے ہو وہ تمہیں چھوڑ کر دوسروں کے پاس جا رہا تھا، لیکن اب اس نے دوسروں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آنے کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے اپنے بچاؤ کا سامان لے لو اور موت کی تیاری کر لو اور غفلت سے کام نہ لو، کیونکہ موت کا فرشتہ تم سے بالکل غافل نہیں ہے۔ اے ابن آدم، جان لے کہ اگر تم اپنے بارے میں غفلت میں پڑ گئے اور تم نے موت کی تیاری نہ کی تو تمہارے علاوہ کوئی اور یہ تیاری نہیں کرے گا، اور اللہ سے ملاقات ضرور ہونی ہے، اس لیے اپنے لیے نیک اعمال لے لو اور یہ کام دوسروں پر نہ چھوڑو۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا
کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کا تقوی غنیمت ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پالے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے اور قبر کے اندھیرے کے لیے اللہ کے نور میں سے نور حاصل کر لے۔ اور بندے کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے حشر کے دن اندھا بنا کر نہ اٹھائیں، حالانکہ وہ دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ اور سمجھدار آدمی کو تو چند جامع کلمات کافی ہو جاتے ہیں جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں، اور بہرے آدمی کو تو دور سے پکارنا پڑتا ہے۔ اور یقین رکھو کہ جس کے ساتھ اللہ ہوگا وہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا، اور اللہ جس کے خلاف ہو وہ اللہ کے علاوہ اور کس کی مدد کی امید کر سکتا ہے۔